السلام علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی جانب سے خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ ہم ہمارے آج کے ناول ثاقاب پروجیکٹ کی اور بڑھتے ہیں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ تمہیں وہم ہو گیا تھا، اس لیے مجبوراً مجھے بات کرنی پڑی۔ علی خان اکھڑ اور بدتمیز آدمی ضرور تھا، لیکن اس نے بھاری رقم کمائی ہے، اسے کیا ضرورت ہے کہ کوئی اطلاع دے کر اپنی رقم بھی گنوائے اور جیل کا رخ بھی کرے۔ کرنل راٹھور نے طنزیہ لہجے میں کہا اور کرنل سیٹھی کے چہرے پر قدرے شرمندگی کے تاثرات نمایاں ہو گئے، جیسے وہ اپنے وہم پر شرمندہ ہو رہا ہو۔ اب کتنا وقت رہ گیا ہے ہمارے زادان پہنچنے میں؟ کرنل راٹھور نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا۔ جناب، 1.5 گھنٹے بعد ہم زادان پہنچ جائیں گے، ڈرائیور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ زادان سے کافرستان کے لیے پروازوں کا شیڈول تم نے معلوم کرایا ہوگا؟ کرنل راٹھور نے پوچھا۔ یس باس، نہ صرف شیڈول بلکہ میں نے تو سیٹیں بھی بک کروا دی ہیں۔ زادان سے 2 پروازیں کافرستان جاتی ہیں، ایک صبح 8 بجے اور دوسری شام 4 بجے۔ اس وقت 1 بجا ہے، ہم 2:30 یا زیادہ سے زیادہ 3 بجے زادان پہنچ جائیں گے۔ ڈرائیور نے اسی طرح مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور کرنل راٹھور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چونکہ اسپیشل ایجنسی کا کام صرف ثاقاب پروجیکٹ کو نمبر منافع بخش ثابت کرانے کی حد تک تھا، اس لیے اس کا کام ختم ہوتے ہی اسپیشل ایجنسی توڑ دی گئی اور اس کے بعد باقی تمام کام کرنل راٹھور کی بلیک ایجنسی کے سپرد تھا۔ اس لیے کرنل راٹھور اس سارے آپریشن کا انچارج تھا اور اس کی ایجنسی کے آدمی بھی اس سارے سیٹ پر کام کر رہے تھے۔ کرنل سیٹھی کو تو صرف صدر مملکت نے کرنل راٹھور کی معاونت کے لیے یہاں بھیجا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کرنل سیٹھی صرف بس ساتھ تھا، اس کے پاس اختیار نہ تھا۔ ویگن کو چلتے ہوئے بھی مزید نصف گھنٹہ ہوا تھا کہ کرنل راٹھور کی جیب سے ٹوں ٹوں کی تیز آوازیں نکلنے لگی اور کرنل راٹھور نے ہاتھ بڑھا کر جیب میں ڈالا اور ٹرانسمیٹر باہر نکال لیا۔ P6 کی رپورٹ ہوگی، اس نے یہی کہنا ہے کہ سب اوکے۔ کرنل راٹھور نے ایک بار پھر طنزیہ لہجے میں کہا اور اس کے بعد اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن دبا دیا۔ ہیلو P6 کالنگ اوور۔ بٹن دیتے ہی P6 کی آواز سنائی دی۔ یس PP1 اٹینڈنگ یو اوور۔ کرنل راٹھور نے سخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ باس، غضب ہو گیا، یہاں ماؤنٹ فورس کارروائی کر رہی ہے۔ علی خان کو بھی انہوں نے کور کر لیا ہے اور انٹرنیشنل گڈز کمپنی کو بھی۔ سیٹھی کمپنی کے احاطے پر بھی ماؤنٹ فورس نے قبضہ کر رکھا ہے اور جناب اسپیشل فورس کے 4 آدمی مخصوص ہیلی کاپٹر زادان روانہ ہو گئے ہیں۔ مجھے اطلاعات ملی ہیں، ان کے مطابق پولیس کے افراد یہاں کھاٹوں کے ٹرک کے اڈے پر ایک جیپ میں ان کی تعداد 4 تھی۔ انہوں نے انٹرنیشنل گڈز کمپنی کے مینیجر بالے خان سے پوچھ گچھ کی، پھر انہوں نے بالے خان کی معرفت علی خان کو بھی وہیں بلوا لیا۔ اس کے بعد ان میں سے ایک، جس نے اپنا نام بالے خان بتایا تھا، فون کر کے پاکیشہ میں کسی کو کال کیا اور ماؤنٹ فورس میں ہیلی کاپٹر طلب کر لیا۔ ماؤنٹ فورس کا سربراہ کرنل اعظم خود ہیلی کاپٹر لے کر اڈے پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ 2 اور ہیلی کاپٹر تھے جن میں ماؤنٹ فورس کے آدمی موجود تھے۔ پھر یہ عمران اور اس کے سربراہ کے ساتھی ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر زادان چلے گئے ہیں اور ہائپر فورس کے آدمی بالے خان اور علی خان دونوں کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں۔ میں نے فوراً سیٹھی کمپنی کے احاطے کے بارے میں معلوم کیا تو وہاں سے بھی یہی اطلاع ملی کہ وہاں بھی ماؤنٹ فورس نے قبضہ کر رکھا ہے، اوور۔ P6 نے تیز لہجے میں کہا اور کرنل سیٹھی جیسے جیسے رپورٹ سنتا جا رہا تھا اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ زادان گئے ہیں، اوور؟ راٹھور نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وہ اب جان بوجھ کر کرنل سے نظریں نہ ملا رہا تھا، جبکہ کرنل سیٹھی کے چہرے پر اب مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ بوس، بالے خان کے دفتر میں ایک آدمی سے میں نے معلومات کی ہے اور بوس، اس آدمی نے یہ بھی بتایا ہے کہ علی خان نے سیب کی پیٹیاں اٹھانے اور پھر اسے وادی کرش میں تبدیل کرنے کے متعلق بھی تفصیل سے اسپیشل پولیس کو بتا دیا ہے اور ساتھ ہی اس نے آپ کو اور آپ کے ساتھی کرنل صاحب کا حلیہ بھی تفصیل سے بتایا ہے۔ اور بوس، یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس عمران نے بالے خان کے دفتر سے زادان کے ایئرپورٹ بھی فون کیا تھا اور وہاں سے کافرستان جانے والی پروازوں کے بارے میں بھی پوچھا تھا، اوور۔ P6 نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر گیانی سنگھ کا کیا ہوا؟ کیا وہ احاطے میں تھے، اوور؟ راٹھور نے پوچھا۔ معلوم نہیں بوس، اب معلوم کروں گا، اوور۔ P6 نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ فوراً معلوم کرو، اوور اینڈ آل، کرنل راٹھور نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ تمہارا خدشہ درست تھا کرنل سیٹھی، اور تمہاری وجہ سے یوں کہو کہ ہم بال بچ گئے ہیں، ورنہ ایئرپورٹ پر وہ لوگ واقعی ہمارا استقبال کرتے۔
بھی ان کے ہاتھ لگ جاتا اور ہم بھی جان سے جاتے۔ کرنل راٹھور نے کھلے دل سے اعتراف کرتے ہوئے کہا، ایسی کوئی بات نہیں کرنل راٹھور، یہ مشن ہم دونوں کی زندگی ہے، ہم دونوں نے اس پر جس قدر محنت کی ہے اس کے بعد اگر معمولی سا نقصان بھی پہنچ جائے تو دل لرزنے لگتا ہے۔ لیکن اب میں نے کیا سوچا ہے، اس عمران کا نام سامنے آنے کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی ہے۔ عمران دنیا کا انتہائی طاقتور خطرناک ایجنٹ سمجھا جاتا ہے اور تم دیکھو کہ وہ کس طرح سب کچھ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، کرنل سیٹھی نے کہا۔ تم ہی کچھ بتاؤ، میرا تو ذہن ہی معاف ہو گیا ہے، راٹھور نے کہا۔ کرنا کیا ہے، سارا سیٹ اپ بدل دو، سب کچھ، سیبوں کی پیٹیاں، ویگن میں اپنے میک اپ کاغذات، زادان سے بذریعہ جہاز سفر کرنے کا پلان، سب کچھ بدل دو، اسی طرح ہم اسے دھوکہ دے سکتے ہیں، کرنل سیٹھی نے جواب دیا۔ ڈرائیور، کرنل راٹھور نے یکلخ چونک کر کہا۔ یس بوس، گاڑی کو گلشن کی طرف موڑ دو، اب ہم زادان نہیں جائیں گے، کرنل راٹھور نے کہا۔ یس بوس، گلشن میں کیا ہے، کرنل سیٹھی نے چونک کر پوچھا۔ وہاں کافرستان کا ایک خفیہ اڈا ہے، اس کا انچارج آزما واقف ہے، ہم وہاں پہنچ کر اس کی مدد سے اس ذخیرے کو یہاں کے بارے میں کوئی پلان بنائیں گے۔ وہ کافرستان کا انتہائی اعتبار اور انتہائی تجربہ کار ایجنٹ ہے، گزشتہ 20 سالوں سے یہاں، وہ یقیناً ہماری مدد کرے گا، کرنل راٹھور نے کہا اور کرنل سیٹھی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہیلی کاپٹر تیز رفتاری سے پاکیزہ اور اران کی سرحد سے گزر کر ابزادان کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ پائلٹ سیٹ پر چوہان جبکہ عمران اس کی سائیڈ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، باقی ساتھی دوسری سیٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران نے ماؤنٹ فورس کے سربراہ کو سرحد پر روکا تھا اور خود ہیلی کاپٹر لے کر آگے بڑھ گیا تھا۔ عمران کی آنکھوں میں دوربین لگی ہوئی تھی اور وہ دوربین کی مدد سے نیچے بل کھا کر جاتی ہوئی سڑک کو چیک کر رہا تھا۔ یہ چونکہ پہاڑی علاقہ تھا اس لیے سڑک بل کھاتی ہوئی ٹیڑھے میڑھے انداز میں بنی ہوئی تھی۔ سڑک پر ٹرک ہی ٹرک گزر رہے تھے، کہیں کہیں کوئی بس بھی نظر آ جاتی تھی، لیکن نہ ہی کوئی گاڑی تھی اور نہ ہی کوئی موٹر سائیکل۔ چوہان نقشے کے مطابق ہیلی کاپٹر کو زادان کی طرف اڑائے لے جا رہا تھا۔ تیز رفتار ہیلی کاپٹر تھوڑی دیر بعد ہی شہر پہنچ گیا اور عمران نے ہیلی کاپٹر ایئرپورٹ پر لے جانے کا کہہ دیا۔ ایئرپورٹ پر ہیلی کاپٹر پہنچتے ہی وہ سب نیچے اترے ہی تھے کہ ایک کار سے دوڑتی ہوئی ان کے قریب پہنچی اور کار رکتے ہی اس میں سے ایک ادھیڑ عمر لیکن باوقار شخصیت باہر آ گئی۔ آپ میں سے عمران صاحب کون ہیں؟ اسی شخصیت نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا نام عمران ہے، کیا آپ بہتے بیدار خان ہیں؟ سفیر پاکیزہ نے کہا تو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، جی میرا نام بہتے بیدار ہے، مجھے سر سلطان نے ذاتی طور پر فون کر کے آپ کے متعلق بتایا تھا، میں آپ کا منتظر تھا، سفیر صاحب نے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے باقاعدہ عمران اور پھر اس کے دوسرے ساتھیوں سے مصافحہ کیا۔ آپ کی مہربانی ہے جناب کہ آپ خود یہاں تشریف لائے ہیں، ایسا کریں اپنے کسی آفیسر کو یہاں ہمارے پاس چھوڑ دیں اور خود تشریف لے جائیں، کیونکہ دشمن ایجنٹوں کا آپ کی یہاں موجودگی کا فوری طور پر انہیں علم ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ یہاں کا رخ ہی نہیں کریں گے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، او اچھا ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں، مجھے سر سلطان نے سختی سے آپ کے ہر حکم کی فوری تعمیل کا کہا تھا، بہتے صاحب نے کہا اور عمران مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ سر سلطان کس قدر سختی سے انہیں حکم دیا ہوگا کہ سفیر صاحب خود ایئرپورٹ دوڑے چلے آئے ہیں، جبکہ سفیر تو کسی ایسی ویسی جگہ جانا ہی کسرے شان سمجھتے ہیں۔ ایئرپورٹ سے بہتے بیدار خان خود تو واپس چلے گئے، البتہ ایک ماتحت کو عمران سے ملوا کر وہیں چھوڑ گئے۔ یہ سفارت خانے میں سیکنڈ سیکرٹری تھے، ان کا نام کاشفی تھا، خاصے ہوشیار آدمی تھے۔ ایئرپورٹ پر بھی ان کی خاصی واقفیت تھی، چونکہ کافرستان جانے والی فلائٹ میں ابھی کافی دیر باقی تھی، اس لیے عمران اور اس کے ساتھی ایئرپورٹ پر بنے ہوئے ریستوران میں موجود تھے۔ عمران نے کاشفی کو ہدایات دے دی تھی اور کاشفی ان ہدایات کے مطابق لگیج کاؤنٹر پر موجود تھا۔ پھر کافرستان جانے والی فلائٹ کا وقت ہو گیا تو عمران خود کاشفی کے پاس پہنچ گیا، لیکن وہاں کوئی سیب کی پیٹیاں اور ایسا سامان پہنچا ہی نہیں جس پر شک ہو سکے کہ اس میں یورینیم ہو سکتی ہے۔ عام سامان تھا اور جو حلیہ علی خان ٹرک ڈرائیور نے بتائے تھے ان میں کوئی ایک آدمی بھی نظر نہ آیا تھا۔ عمران بنیادی طور پر خاصا الجھ گیا تھا۔ پھر فلائٹ روانہ ہو گئی، لیکن جب عمران بکنگ کاؤنٹر سے معلومات حاصل کی تو وہ یہ سن کر بے احتیاط چونک پڑا کہ 8 افراد ٹکٹوں کے باوجود سفر کے لیے نہیں پہنچے تھے اور یہ جگہ چانس مسافروں کو بھجوایا گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے عمران صاحب کہ انہوں نے اپنا پروگرام بدل دیا ہے، چوہان نے کہا اور عمران نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ ہاں ہو سکتا ہے انہیں راستے میں کسی طرف سے اطلاع مل گئی ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے احتیاطاً پلان بدل دیا ہو، عمران نے کہا۔ وہ ایک بار پھر ریستوران میں آ کر بیٹھ گئے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس فلائٹ کی بجائے خاموشی سے کسی دوسری فلائٹ پر چلے جائیں، صدیقی نے رائے دیتے ہوئے کہا۔ لیکن ہم کب تک یہاں ان کا انتظار کرتے رہیں گے، ہمیں ان کا سراغ لگانا چاہیے، چوہان نے کہا۔ بالکل، ہم یہاں طویل عرصے تک پہرا نہیں دے سکتے،
اس لیے ہم کو ایران سے نکالنے اور کافرستان پہنچانے کے اور بھی ذرائع ہیں. ہمیں اب فوری طور پر اس وادی کش پہنچنا چاہیے، وہاں سے ان کا سراغ مل سکتا ہے. عمران نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا. باقی ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر عمران نے اس آفیسر کو بلا کر ہدایات دیں کہ وہ کافرستان جانے والی ہر فلائٹ کو اسی طرح چیک کرتا رہے، اور اگر کافرستان کے لیے کوئی ایسا مال بک ہو جس میں سیب کی پیٹیاں ہوں تو سفیر صاحب کی مدد سے اسی فوری طور پر رکوا دے، یا پھر اس کی اطلاع سفیر صاحب کی طرف سے سر سلطان کو پہنچا دی جائے. اس کے بعد عمران اپنے ساتھیوں سمیت ایک بار پھر اسی طرف ہو گیا جدھر ان کا ہیلی کاپٹر موجود تھا کہ اچانک وہی آفیسر تیزی سے چلتا ہوا ان کے قریب آیا. عمران صاحب، آپ نے مال کی تفصیل تو نہیں بتائی. مجھے کس طرح معلوم ہوگا کہ یہ مال مشکوک ہے؟ آپ کس قسم کے مال کو رکوانا چاہتے ہیں؟ اس آفیسر نے کہا. انتہائی قیمتی معدنیات کے 50 ڈبے ہیں، نیلے رنگ کے. ابھی تک تو یہی اطلاع تھی کہ انہیں سیبوں کی پیٹیوں میں رکھ کر لے جایا جا رہا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پیکنگ بدل دیں یا تعداد کچھ اور زیادہ کر دیں. عمران نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، میرا خیال ہے جناب، اس کے لیے میں یہاں کی ایک پرائیویٹ سراغ رساں کمپنی کو بک کر لوں، وہ مجھ سے زیادہ اس کام کے اہل ہیں. ویسے بھی اس کا سربراہ ایک پاکستانی ہے. آفیسر نے کہا. پاکستانی کون ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا. ایک نوجوان آدمی ہے، اس کے والدین پاکستانی تھے لیکن وہ یہیں پیدا ہوا اور پلا بڑا ہے. نام سے اس نے ایک پرائیویٹ سراغ رساں ایجنسی قائم کر رکھی ہے اور باقاعدہ حکومت سے اس کا لنک ہے. گو وہ یہیں پیدا ہوا اور پلا بڑا، لیکن وہ اب بھی پاکستانی ہونے کا فخر سے اعلان کرتا رہتا ہے. انتہائی ذہین آدمی ہے، اس آفیسر نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا. کیا اب آپ اسے یہاں بلوا سکتے ہیں؟ عمران نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا. جی ہاں، کیوں نہیں. ویسے بھی یہ بہتر ہے کہ آپ اسے خود ساری ہدایات دے دیں. میں اسے فون کرتا ہوں، آفیسر نے کہا اور تیزی سے فون کاؤنٹر کی اور بڑھ گیا. میرا خیال ہے اس عارف ہمدانی سے مل ہی لیا جائے، ہو سکتا ہے کوئی کام کی بات سامنے آ جائے. عمران نے کہا اور واپس ریستوران کی طرف بڑھ گیا. پھر تقریباً پون گھنٹے بعد وہ آفیسر ایک خوشرو نوجوان کے ساتھ ریستوران کی طرف آتا دکھائی دیا. نوجوان کے جسم پر سلیکے کا 3 پیس سوٹ تھا. شکل و صورت سے وہ متحرک شخصیت لگتا تھا. اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ موجود تھی. السلام علیکم، مجھے عارف ہمدانی کہتے ہیں. سفارت خانے کے سیکنڈ سیکرٹری صاحب نے مجھے آپ کے متعلق بتایا ہے. پاکستان کے لیے تو میری ایجنسی کیا میری جان بھی حاضر ہے. ہمدانی نے قریب آ کر مسکراتے ہوئے کہا. مجھ حقیر فقیر پر تقصیر بلا تاثیر بے اکثیر حسن کا بصیر. عمران کی زبان رواں ہو گئی. او کہیں آپ علی عمران صاحب تو نہیں؟ ہمدانی نے یک لخت چونک کر عمران کی قافیہ بندی میں مداخلت کرتے ہوئے کہا. وعلیکم السلام. اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ واقعی عارف بھی ہیں اور ہمدانی بھی. آپ سے مل کر مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے. بڑے طویل عرصے کے بعد کسی عارف اور ہمدانی سے ملاقات ہو رہی ہے، ورنہ آپ جیسے حضرات کا ذکر تو بس اب کتابوں میں ہی باقی رہ گیا ہے. عمران نے اس بار بڑے عقیدت بھرے لہجے میں کہا تو عارف بے اختیار ہنس پڑا. تو آپ ہی ہیں وہ مشہور زمانہ سیکرٹ ایجنٹ علی عمران؟ عارف نے ہنستے ہوئے کہا. پرانے وقتوں میں تو خاکساری کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا تھا، ننگ زمانہ، اور بڑے فخر سے کہا جاتا تھا کہ جناب میں مشہور ہوں. لیکن آج کل ننگ کا لفظ سینسر کی زد میں آ چکا ہے، اور پھر خاص طور پر جب اس کے ساتھ لفظ زمانہ لگا ہوا ہو، کیونکہ زمانہ کا حرف میم کسی بھی وقت حرف نون کے ساتھ تبدیل ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا ہو گیا تو بس سمجھے سارا اخلاق کیا شرم کا خاتمہ بالخیر ہو جاتا ہے. یہ القاب آپ خود اپنے لیے رکھ لیں، مجھے تو بس علی عمران ہی کہہ دیا کرے. عمران نے کہا تو عارف ہمدانی کے ساتھ ساتھ عمران کے ساتھی بھی بے اختیار ہنس پڑے. آپ کا قصور نہیں ہے عمران صاحب، ہم تو کافی دنوں سے یہی سوچ رہے تھے کہ عمران صاحب کی زبان کو نہ جانے کیوں بریک لگ گئی ہے. چوہان نے ہنستے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے اپنا اور دوسرے ساتھیوں کا بھی تعارف کرا دیا. آپ کی تعریفیں تو میں اکثر سنتا رہتا ہوں، لیکن آپ سے ملاقات بہرحال آج ہوئی ہے. میں اس کے لیے سیکنڈ سیکرٹری صاحب کا بے حد مشکور ہوں. ویسے عمران صاحب، آپ نے بڑے طنزیہ انداز میں میرا نام لیا ہے، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی. عارف ہمدانی نے مسکراتے ہوئے کہا. طنزیہ نہیں، تعریفی کہے. میرے خیال میں آپ نے جو لغت پڑھی ہے اس کے صفحے الٹ پلٹ ہو گئے ہوں گے. آپ نے جس طرح بغیر تعارف کے مجھے پہچان لیا، اس پر میں نے آپ کی تعریف کی تھی، اس لیے کہ عارف کا معنی بھی پہچاننے والا ہے اور ہمدانی ہو گیا ہمادان، اور ہمادان سب کچھ جاننے والے کو کہتے ہیں. اس طرح آپ کے نام کا مطلب ہوا پہچاننے والا اور سب کچھ جاننے والا، اور ظاہر ہے جب پہچاننے والا اور سب کچھ جاننے والا سامنے آ جائے تو پھر تعارف بیکار رہ جاتا ہے. عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا اور اس بار عارف ہمدانی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا. بہرحال مجھے بے حد مسرت ہو رہی ہے، اب آپ حکم فرمائیں میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ عارف نے ہنستے ہوئے کہا. سیکنڈ سیکرٹری صاحب،
اب آپ سیکنڈ ہو چکے ہیں، اس لیے اگر آپ تشریف لے جانا چاہیں تو ہماری طرف سے اجازت ہے، عمران نے سیکنڈ سیکرٹری سے کہا جو خاموش کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ جی شکریہ، سیکنڈ سیکرٹری نے فوراً ہی اٹھتے ہوئے کہا اور پھر وہ سلام کر کے تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ اب آپ ذرا تفصیل سے بتائیں کہ آپ کی انویسٹیگیشن ایجنسی کا حدود اربا کیا ہے، محلِ وقوع کیا ہے اور آپ کا کاروباری حیات کیا ہے، عمران نے سیکنڈ سیکرٹری کے واپس جانے کے بعد عارف سے مخاطب ہو کر کہا۔ عمران صاحب، میں نے باقاعدہ لائسنس لے کر یہ ایجنسی رکھی ہے، اس ایجنسی میں 200 افراد کسی نہ کسی حیثیت سے شامل ہیں، میرا کام معلومات حاصل کرنا ہے، پولیس کو، دوسرے اداروں کو، اور اگر کوئی آدمی کسی بھی سلسلے میں کوئی تحقیقات کرانا چاہے تو بھی ہم یہ کام کرتے ہیں۔ عارف نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا، نگرانی وغیرہ کا کام بھی کر لیتے ہیں آپ؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، کیوں نہیں، عارف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، معاوضہ آپ کو سفارت خانے سے مل جائے گا، آپ نے ایئرپورٹ کے ساتھ ساتھ زادان سے باہر جانے والے تمام راستوں کی نگرانی کرنی ہے، کافرستانی ایجنٹوں نے پاکیزہ سے یورینیم کے 50 ڈبے ہائی جیک کیے ہیں، پہلے یہ اطلاع تھی کہ انہیں زادان لے جائیں گے اور یہاں سے کافرستان جانے والی فلائٹ وہ انہیں سیبوں کی پیٹیوں میں رکھ کر بک کرائیں گے، لیکن یہاں لوگ نہیں آئے، اس لیے ہمیں خطرہ ہے کہ وہ کل پرسوں یا کسی روز انہیں بک کرا سکتے ہیں، ہم ان کی نگرانی کرانا چاہتے ہیں، عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ 50 ڈبے یورینیم کے؟ اوہ، یہ تو بہت بڑی کھیپ ہے، عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ پاکیزہ کی دولت ہے، بہت حقیر دولت، بلکہ یوں سمجھیے کہ پاکیزہ کا مستقبل ہے جسے کافرستانی چرا کر لے جا رہے ہیں، کیا آپ یہ کام کر سکیں گے؟ عمران نے کہا۔ عمران صاحب، ویسے تو یہ کام میری ایجنسی کی ساخت کے لحاظ سے بڑا ہے، لیکن میں اسے ضرور کروں گا، گو میں پیدا یہاں ایران میں ہوا ہوں اور پلا بڑا بھی یہی ہوں، زادان کی محبت میرے دل میں ہے، لیکن پاکیزہ سے مجھے صرف محبت نہیں، عشق ہے، اس لیے میں دل و جان سے یہ کام کروں گا بغیر کسی معاوضے کے، عارف نے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا۔ آپ کے پاس ٹرانسمیٹر تو ہوگا؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، کیوں؟ عارف نے چونک کر پوچھا۔ ایک فریکوینسی نوٹ کر لیں، کوئی بھی خاص بات ہو تو آپ اس فریکوینسی پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، عمران نے کہا اور اٹھ کر ایک فریکوینسی اسے بتا دی۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کہیں جا رہے ہیں؟ عارف نے سر اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہم ان کی آمد کا انتظار نہیں کر سکتے، ہم نے ان کا کھوج لگانا ہے، وہ لوگ وادی کرش سے غائب ہوئے ہیں، اس لیے ہم وہاں جا رہے ہیں تاکہ وہاں سے ان کا کھوج لگا سکیں، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں اپنا ایک آدمی آپ کے ساتھ بھیج دوں، وہ ان سارے علاقوں کا کیڑا ہے، بہت ذہین آدمی ہے، وہ آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کے سارے علاقوں میں بے پناہ واقفیت بھی ہے، عارف نے کہا۔ کون صاحب ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ اس کا نام نظامی ہے، ایرانی ہے، لیکن انتہائی سچا اور کھرا آدمی ہے، یوں سمجھیں کہ میرا نمبر 2 ہے اور میری ایجنسی کا اصل روح رواں بھی وہی ہے، عارف نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہمیں ایسا گائیڈ چاہیے بھی، آپ اسے بلوا لیں، عمران نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور عارف اٹھا اور فون کاؤنٹر کی اور بڑھ گیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد ایک نوجوان عارف سے ملا۔ یہ نظامی ہے جناب، میں نے فون پر اسے تفصیلات بتا دی ہیں، یہ آپ کے ساتھ رہے گا اور مجھے یقین ہے کہ اس کی موجودگی آپ کو فائدہ دے گی، عارف نے نظامی کا تعارف عمران اور اس کے ساتھیوں سے کراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، آپ خیال رکھیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی غفلت کر جائیں، عمران نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، کوئی غفلت نہ ہوگی، عارف نے کہا اور عمران سے مصافحہ کر کے نظامی کو ساتھ لیے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ گیا۔ جناب عارف صاحب، مجھے بتایا تھا کہ آپ وادی کرش جا رہے ہیں، ہیلی کاپٹر میں بیٹھتے ہی نظامی نے کہا۔ ہاں، میں تمہیں مختصر طور پر بتا دیتا ہوں تاکہ تم ہماری مدد کر سکو، عمران نے کہا اور پھر اس نے مختصر طور پر نظامی کو اس کیس کے اہم پوائنٹس بتا دیے اور نظامی کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ او جناب، یہ تو انتہائی اہم ترین کیس ہے، آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ انہیں ڈھونڈ نکالوں گا، نظامی نے کہا۔ نظامی صاحب، آپ وادی کرش کے بارے میں بتا دیں تاکہ میں آسانی سے پہنچ سکوں، پائلٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے چوہان نے کہا۔ جناب، آپ مجھے صرف نظامی کہیں، میرے لیے یہی بہت بڑا اعزاز ہے، نظامی نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے چوہان کو سمت بتانی شروع کر دی اور پھر واقعی نظامی کی رہنمائی میں وہ جلد ہی پہاڑیوں کے درمیان واقع وادی میں آسانی سے پہنچ گئے اور پھر وہ ایک کیبن کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ارے، یہ بڑی ویگن کے ٹائروں کے نشانات ہیں، عمران نے کہا اور گیٹ کے قریب جھک کر دیکھتے ہوئے کہا۔ جناب، یہاں اوپر پہاڑی پر ایک بستی ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں وہاں جا کر معلومات حاصل کروں، شاید ان میں سے میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہو، نظامی نے کہا اور عمران نے کہا تو وہ دوڑتا ہوا شمال کی طرف بڑھ گیا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے اچھی طرح کیبن کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ خاصا وسیع کیبن تھا، لیکن وہ بالکل خالی پڑا ہوا تھا، وہاں سے انہیں کوئی ایسی چیز نہ ملی جسے وہ بطور کلیو استعمال کرتے اور وہ کیبن سے باہر آ گئے۔ نظامی ایک نوجوان لڑکے کو ساتھ لیے تیزی سے کیبن کی طرف نظر آیا تو وہ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔
جناب یہ لڑکا اوپر پہاڑیوں پر بیڑیں چراتا ہے، اس نے لوگوں کو دیکھا ہے، میں اسی لیے اسے ساتھ لے آیا ہوں تاکہ آپ اس سے بات کر سکیں، نظامی نے قریب آ کر کہا۔ اور گرشو نظامی، عمران نے چونک کر مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک کرانی نوٹ نکال کر اس چرواہے کی طرف بڑھا دیا۔ اسے رکھ لو اور ہمیں سب کچھ سچ سچ بتا دو، وہ لوگ ہمارے دشمن ہیں، ہم ان کا کھوج لگا رہے ہیں، عمران نے کہا۔ میں اسے پہلے ہی انعام دے چکا ہوں جناب، نظامی نے کہا۔ کوئی بات نہیں، عمران نے کہا، اور لڑکی نے جلدی سے نوٹ لے کر جیب میں ڈال دیا۔ اس کے چہرے پر مسرت کے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ جناب آج صبح میں اوپر بھیڑیں چرا رہا تھا کہ میں نے ایک سفید رنگ کی بڑی سی ویگن کو اس کیبن کی طرف آتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ کیبن کے احاطے میں چلی گئی اور پھر اس میں سے 8-10 آدمی نکلے اور کیبن سے وہ ادھر پہاڑیوں میں مختلف چٹانوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے۔ وہ سب مسلح تھے، اس لیے میں ڈر کے مارے سامنے نہ آیا اور چھپ کر انہیں دیکھتا رہا۔ پھر ان کے آنے کے 1 گھنٹے بعد ایک ٹرک کیبن کے سامنے آ کر رکا، اس میں سے 2 آدمی نیچے اترے، پھر پہاڑیوں میں سے ہوتے ہوئے آدمی چٹان کی اوٹ سے نکل کر دوڑتے ہوئے اس ٹرک کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے ٹرک سے پیٹیاں اتاری اور کیبن کے اندر لے گئے۔ کیبن سے وہ اسی قسم کی پیٹیاں لے کر واپس آئے اور پھر انہوں نے لاد دی، پھر ٹرک واپس چلا گیا۔ اس کے بعد وہ سب کیبن کے اندر چلے گئے۔ وہ 2 آدمی جو ٹرک پر آئے تھے وہ بھی ان کے ساتھ اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہی سفید رنگ کی ویگن باہر آئی، پھر وہ ویگن بھی اسی طرف گئی جدھر وہ پہلے گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے یہ دیکھنے کے لیے اس کیبن میں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، میں اندر گیا لیکن کیبن خالی تھا، اس لیے میں واپس چلا گیا جناب۔